علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، ادھر رخصت کیا سب نے ادھر آئے علی لینے، ادھر رخصت کیا سب نے ادھر آئے علی لینے، یہاں سب رو رہے تھے ہم وہاں محفل سجا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، ابھی میں قبر میں لیٹا ہی تھا ایک نور سا پھیلا، ابھی میں قبر میں لیٹا ہی تھا ایک نور سا پھیلا، میری بالی پہ آ کر خود علی مرتضیٰ بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، علی کے نام کی محفل سجی شہر خاموشاں میں، علی کے نام کی محفل سجی شہر خاموشاں میں، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، ادھر رخصت کیا سب نے ادھر آئے علی لینے، ادھر رخصت کیا سب نے ادھر آئے علی لینے، یہاں سب رو رہے تھے ہم وہاں محفل سجا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتی رہی، عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتی رہی، اور سامنے بھائی کے بہنا گھڑکیاں کھاتی رہی، عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتی رہی، اور شمر بچی کے تماچے مارتا تھا جس گھڑی، اور شمر بچی کے تماچے مارتا تھا جس گھڑی، اور دیکھ کر ایک بھائی رو دیتا تھا اپنی ہتھ کڑی، اور کچھ نہ کر پایا برادر اور وہ چلاتی رہی، عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتی رہی، اور سوچتا ہوں کس قدر تھا سخت عابد کا جہاد، اور سوچتا ہوں کس قدر تھا سخت عابد کا جہاد، اور وہ سلگتا دشت، وہ ایک بے کفن میت کی یاد، اور سید سجاد کو جو خون رلواتی رہی، عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتی رہی، اور روز بڑھتا ہی گیا بیمار کا درد جگر، اور سسکیاں عابد سکینہ کی نہ بھولے عمر بھر، اور درد میں ڈوبی صدا کانوں سے ٹکراتی رہی، عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتی رہی، اور یوں ہموں میں مبتلا تھی زندگی سجاد کی، اور یوں غموں میں مبتلا تھی زندگی سجاد کی، اور رہ گئی ہاتھوں کو مل کر بے کسی سجاد کی، اور پھول جیسی زندگی زندہ میں مرجھاتی رہی، عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتی رہی، اور کس طرح آخر بھرے گھر کی تباہی بھولتا، اور کس طرح آخر بھرے گھر کی تباہی بھولتا، اور ناتواں کیسے پھوپھی کی بے ردائی بھولتا، اور واقعات کربلا ہر سانس دہراتی رہی، عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتی رہی، اور پیار کر کر کے میری
صغرا بہن کو پوچھنا، ارے پیار کر کر کے میری صغرا بہن کو پوچھنا، اور میری جانب سے پھوپھی اہل وطن کو پوچھنا، اور پیار کر کر کے میری صغرا بہن کو پوچھنا، اور میری جانب سے پھوپھی اہل وطن کو پوچھنا، اور دیر تک قبر سکینہ سے صدا آتی رہی، عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتی رہی، اور پا چکے عابد رہائی لوٹ کر گھر آ گئے، اور پا چکے عابد رہائی لوٹ کر گھر آ گئے، اور ساتھ ساتھ آنکھوں میں سب زندہ کے منظر آ گئے، اور ہر طرف صورت سکینہ کی نظر آتی رہی، عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتی رہی، اور بن گئے قسمت اندھیرے اور اجالے کھو گئے، اور روتے روتے پھول سے رخسار زخمی ہو گئے، اور کس قدر قسمت یتیمہ پر ستم ڈھاتی رہی، عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتی رہی، اور زندگی کیسے سکینہ نے گزاری قید میں، زندگی کیسے سکینہ نے گزاری قید میں، اور مستقل اپنی پھوپھی سے غم کی ماری قید میں، اور باتیں کر کر کے وطن کی دل کو بہلاتی رہی، عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتی رہی، اور خون آنکھوں سے سلیم اکبر ابلتا ہی رہا، خون آنکھوں سے سلیم اکبر ابلتا ہی رہا، اور یاد عابد میں قلم اختر کا چلتا ہی رہا، مستقل زنجیر کی آواز سی آتی رہی، عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتی رہی، عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتی رہی، سامنے بھائی کے بہنا گھڑکیاں کھاتی رہی، عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتی رہی۔ پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ فاتحہ بروئے جناب سید الشیخ۔
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العارفون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسطور میدان عرضه جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البادي بالكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بطيبة لا بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافية أرسله بالدين المشهور والعلم المعصور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ناظرین کرام، حاضرین کرام، محبان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، بڑی ہی مشہور و معروف آیت جو قرآن مستحکم کی عظیم اور نایاب آیت ہے، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب عزیزان محترم، یہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن سمجھ میں بات یہ نہیں آتی کہ جب انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے، یعنی جب انسان کو فنا ہو ہی جانا ہے، تو پھر انسان اپنی زندگی کو اس طرح کیوں نہیں گزارتا کہ وہ مرنے کے بعد بھی حیات رہے۔ تو یہ کون بتا سکتا ہے کہ انسان کی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، انسان کو زندگی میں کس طرح سے رہنا چاہیے؟ تو چلیے مولا کی بارگاہ میں چلتے ہیں، مولا سے دریافت کرتے ہیں، مولا بتائیے کہ انسان کو کیسے رہنا چاہیے، انسان کو کیسے زندگی گزارنا چاہیے۔ مولا کائنات ہیں کہ جو سلونی کا دعویٰ کرنے والے ہیں، مولا کائنات ہیں جو وارث محمد ہیں، وارث انبیاء ہیں، مولا کائنات ہیں جو کہتے ہیں کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے نہ پا سکو۔ تو آئیے ہم نے مولا سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ مولا بتائیے کہ آخر وہ کون سا راستہ ہے کہ جس کے بعد ہماری موت ہونے کے بعد بھی ہم حاضر رہیں گے، ہم حیات رہیں گے، ہم زندہ رہیں گے۔ مولا نے ارشاد فرمایا خالط الناس مخالطتاً، تم اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارو، ان متم، اگر تم مر جاؤ، بقو علیکم، تو لوگ تم پر گریہ کریں، وَإِنْ عِشْتُمْ، اور جب تم زندہ رہو، حنوا الیکم، تو وہ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ مولا کائنات نے فرمایا کہ دیکھو یاد رکھنا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی اس طرح سے گزرے کہ لوگ تم کو یاد کریں، لوگ تم پر گریہ کریں، تو اپنی زندگی کو ایسے گزارنا، اپنی زندگی کو ایسے گزارنا کہ لوگ تم پر گریہ کریں، لوگ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں یاد رکھیں، لوگ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قصیدہ خوانی کریں، لوگ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری زندگی کو یاد کرتے رہیں کہ فلاں انسان ایسا تھا، فلاں انسان اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا، فلاں انسان کے اندر یہ صفات پائے جاتے تھے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو ایصال ثواب کے حوالے سے مجلس برپا کی گئی ہے، اور جو یہ مجلس اعضاء آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ایسی ہی ہستی کی ایک مجلس ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی کو محمد علیہ السلام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ انسان کون ہے آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس انسان کا نام کیا ہے،
اس کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ جو حسین کے کام آتا ہے وہی کائنات میں حسین ہوتا ہے، جو حسین کے کام آتا ہے اسی کی زندگی حسین ہوتی ہے، جو حسین کے کام آتا ہے اسی کی زندگی میں حسین و جمیل خواب نظر آتے ہیں، اور جب وہ خواب نظر آتے ہیں تو ان کو تعبیر میں تبدیل کرنے کی کوششیں کرتا رہتا ہے۔ یہ وہی شخصیت ہے کہ جسے ساری دنیا جان رہی ہے، ساری دنیا قصیدے پڑھ رہی ہے، ساری دنیا یاد کر رہی ہے۔ تو آخر یہ حسین کون ہے؟ یہ حسین وہی ہے جو در آل محمد کا گداگر ہے۔ یہ حسین کون ہے جو ذکر آل محمد علیہ السلام کرتا رہا؟ یہ حسین کون ہے؟ یہ وہی حسین ہے کہ جس نے اپنی ساری زندگی کو راہ خدا میں پیش کر دیا، راہ خدا میں صرف کر دیا۔ یہ کس طرح سے کیا؟ یہ ذاکر آل محمد، یہ مولوی، یہ علم دین حاصل کرنے والی شخصیت، یہ علم دین حاصل کرنے والی ہستی جب اس دنیا سے رخصت ہوئی تو عزیزو آپ کو بتایا نہیں جا سکتا کہ اعزاء و اقربا تو دور کی بات ہے، جو لوگ دور دراز سے سن رہے تھے وہ بھی تعزیت پیش کر رہے تھے۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ اس کی خدمت میں، اس کے اعزاء و احباب کی خدمت میں لوگوں نے تعزیت پیش کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی خوبی ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے، جس کے سبب سے لوگوں نے ان کو یاد کیا، جس کے سبب سے لوگوں نے ان کی تعزیت کو پیش کیا، جس کے سبب سے لوگوں نے ان کو پرسہ دیا۔ آخر وہ کون سی وجہ تھی جس کے سبب سے لوگوں نے ان کو یاد کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا بڑے اچھے تھے، جب گزرتے تھے تو بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ جب میں نے مولانا کے یہ جملے سنے، جب لوگوں نے کہا کہ مولانا راستے سے گزرتے تھے تو بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، مولانا حسین صاحب جب راستے سے گزرتے تھے تو سلام کرتے ہوئے نکلتے تھے، جب میں نے یہ جملے سنے مجھے رسول اسلام یاد آ گئے۔ رسول اسلام بھی جب اپنے دروازے سے باہر نکلتے تھے تو تاریخ کہتی ہے کہ رسول اسلام کو کچھ باتیں بہت پسند تھیں، بچوں کو سلام کرنا بہت پسند تھا، بچوں کے غلاموں کے درمیان کھانا کھانا بہت پسند تھا، اور نہ جانے کتنی خوبیاں تھی رسول اسلام کے اندر جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا اس قلیل وقت میں، جن کو کلام میں، جن کو لفظوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا، جن کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہی کردار کو اپناتے ہوئے محمد و آل محمد علیہ السلام کے کردار کو اپناتے ہوئے حسین الزماں جس کی یہ مجلس برپا کی گئی ہے، یہ حسین ہے لیکن ذریعہ حسین ہے، یہ حسین بنا ہے تو حسین کے ذریعے سے۔ عزادارو ہم سمجھا نہیں سکتے، ہم بیان نہیں کر سکتے کہ تعریف کسے کہتے ہیں، حمد کسے کہتے ہیں، لیکن اتنا یاد رکھیے جس کی بھی تعریف کی جاتی ہے حسین کے ذریعے سے کی جاتی ہے، جس کی بھی تعریف ہوتی ہے وہ حسین کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ بھی پہچانا گیا ہے تو حسین کے ذریعے سے پہچانا گیا ہے۔ اللہ کی پہچان دنیا میں ہوئی ہے تو حسین کے ذریعے سے دنیا میں اللہ کی پہچان ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین اس ہستی کا نام ہے جو صرف حسین کی پہچان کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ حسین کے خالق کی پہچان کا ذریعہ بھی ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم ہم نے ابھی بیان کیا کہ انسان کو زندگی کیسے گزارنا چاہیے، جبکہ اللہ اعلان کر رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت آنی ہے، ہر انسان کو فنا ہو جانا ہے، ہر انسان ایک ایسی زندگی کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، ایک ایسے سفر کی طرف جا رہا ہے، ایک ایسی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں سے کوئی لوٹ کر نہیں آتا۔ تو ہم جب اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہمیں ایسی منزل کا انتخاب کرنا چاہیے، ایسے عمل انجام دینے چاہیے کہ جو ہماری زندگی کا سرمایہ بنے، اور ہماری زندگی کا سرمایہ ہی نہیں بلکہ ہماری آخرت کا بھی سرمایہ بنے۔ تو اگر ہم موت کے بعد زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے یہ بھی آل محمد سے پوچھتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ تم جب زندہ رہو تو اس طرح سے رہو کہ لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، اور جب تم اس دنیا سے سفر کر جاؤ تو لوگ تم پر گریہ کریں۔ اس کا مطلب ایک زندگی کے دو پہلو ہیں، زندگی کے ایک پہلو زندگی کا ہے، ایک پہلو موت کا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد بھی زندگی مل سکتی ہے اگر انسان ان راستوں کو طے کرتا ہوا اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے جو ہمیں آل محمد نے راستے بتائے ہیں۔ اس لیے کہ آل محمد کے راستے سے اگر کوئی انسان ہٹتا ہے تو وہ چلتی پھرتی لاشوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود تو ہے لیکن انسان مردہ ہے، انسان جسم تو رکھتا ہے لیکن انسان
مردہ نظر آتا ہے۔ کیوں مردہ نظر آتا ہے؟ اس لیے مردہ نظر آتا ہے کہ اس نے راہ آل محمد کو ترک کر دیا ہے، آل محمد کے راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ بھئی آدم حسین ضرور ہے لیکن حسین نہیں ہے، نوح حسین ضرور ہے لیکن حسین نہیں ہے، ابراہیم حسین ضرور ہے حسین نہیں ہے، اور جتنے بھی انبیاء ہیں وہ حسین تو ہیں لیکن کوئی حسین نہیں ہے۔ اب حسین اور حسین میں فرق کیا ہے؟ حسین اور حسین میں فرق یہ ہے کہ حسین محتاج ہے حسن کا لیکن حسین حسن کا محتاج نہیں ہے۔ حسین محتاج ہے خوبصورتی کا لیکن حسین محتاج نہیں ہے۔ اور جب وہ انسان حسین کے دروازے پر آ جاتا ہے، اور جب انسان حسین کی ڈیوڑی پر آ جاتا ہے، اور جب انسان حسین کے دروازے پر آ کر دق الباب کرتا ہے تو پھر حسین اس کو اتنا حسین بنا دیتا ہے، حسین اس کو اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے، حسین اس کو اتنا جمال عطا کر دیتا ہے کہ کسی کو حر بنا دیتا ہے، کسی کو سلمان بنا دیتا ہے، کسی کو ابوذر بنا دیتا ہے، کسی کو مقداد بنا دیتا ہے، کسی کو جون بنا دیتا ہے، کسی کو حبیب بنا دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، کیا بیان کیا جائے، کیا پیش کیا جائے؟ جب ہم سے حسین کی تعریف نہیں کی جا رہی تو ہم حسین کی تعریف کیا کر سکتے ہیں؟ جب ہم سے ایک غیر معصوم کی تعریف نہیں ہو پا رہی تو ہم ایک معصوم کی تعریف کیا کر سکتے ہیں؟ عزاداروں اور محبان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، یاد رکھیے جو انسان بھی اپنی زندگی کو خوبصورت اور حسین بنانا چاہتا ہے وہ آل محمد کے آستانے پر سجدہ ریز ہو۔ جو انسان بھی اپنی زندگی کو اپنی زندگی میں حر جیسا مقدر چاہتا ہے وہ آستانہ آل محمد پر آ کر سجدہ ریز ہو جائے، اس لیے کہ ساری کائنات انہی حضرات کے صدقے میں بنائی گئی ہے، ساری کائنات انہی حضرات کے صدقے میں پیدا کی گئی ہے، ساری کائنات انہی حضرات کے صدقے میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہ زمین کا فرش اگر نظر آ رہا ہے تو یہ انہی کے صدقے میں نظر آ رہا ہے، یہ آسمان کی بلندی نظر آ رہی ہے تو یہ انہی حضرات کے صدقے میں نظر آ رہی ہے، یہ ستاروں کی سجی ہوئی انجمن جو نظر آ رہی ہے یہ انہی کے صدقے میں نظر آ رہی ہے، یہ آفتاب و مہتاب کی روشن قندیلیں انہی کے صدقے میں نظر آ رہی ہے، یہ دریاؤں کی روانی انہی کے صدقے میں نظر آ رہی ہے، یہ سمندروں کی جولانی انہی کے صدقے میں نظر آ رہی ہے۔ یعنی اگر آل محمد سے تمسک حاصل کر لے تو نہریں بھی اتنی بامراد ہو جاتی ہے کہ لوگ ان کا پانی پینے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ نہر ہے جس میں حسین کا لہو ہے، یہ وہ نہر ہے جس میں عباس نے مس کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی کوئی بھی شے اگر آل محمد سے تمسک رکھتی ہے، اگر آل محمد سے مس ہو جاتی ہے تو وہ لائق تعظیم ہو جاتی ہے، لائق تکریم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کو حیات ملتی ہے اسے اپنی حیات طیبہ میں ساری زندگی حسین کے دروازے پر جھکے رہنا چاہیے، حسین کے آستانے پر اپنے سر کو جھکائے رہنا چاہیے، اس لیے کہ حسین کا آستانہ وہ ہے جو پستوں کو بلند کر دیتا ہے، حسین کا دروازہ وہ ہے جو بیزر کو ابوذر بنا دیتا ہے، حسین کا دروازہ وہ ہے جو مسلمان کو سلمان بنا دیتا ہے، حسین کا دروازہ وہ ہے جو یزیدیوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ تو عزاداروں ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے، کس طرح سے ہمیں اپنی موت کو حیات میں تبدیل کرنا چاہیے۔ آئیے ہم آل محمد کا یہ پیغام بھی لے چلتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ بخشا ہوا مرتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد ماتا تائبہ، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد کی محبت میں مر جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ جو انسان ساری زندگی یہ کہتا ہے پروردگار عالم مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن حدیث رسول یہ کہہ رہی ہے جس نے آل محمد سے محبت کی گویا اس نے توبہ
توبہ کر لی، جس نے آل محمد سے محبت کی گویا اسے بخش دیا گیا۔ تو عزیزان محترم، آئیے ہم اسی حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر چلتے ہیں کہ جس بارگاہ سے، حسین کی بارگاہ سے جس نے حسین پیدا کیے، جس سے حسین پیدا ہوئے، جس سے ساری کائنات میں کوئی حر بن کے آیا، کوئی سلمان بن کے آیا، کوئی ابو ذر بن کے آیا، کوئی قاسم سلیمانی کی شکل میں نمودار ہوا، کوئی خمینی بن کر آیا، کوئی حجر ابن عدی بن کر آیا، کوئی میثم تمار بن کر آیا، کوئی مختار بن کر آیا۔ آئیے یہ سرزمین سرسی ہے، یہاں پر بھی ایک دیوانہ تھا، یہاں پر بھی ایک دیوانہ تھا، یہاں پر بھی ایک چاہنے والا تھا، جس کے اخلاق نے اس کو اتنا بلند کر دیا کہ بچے بھی اس کو یاد کر رہے ہیں، خواتین بھی یاد کر رہی ہیں، بوڑھے بھی رو رہے ہیں، بڑے بھی گریا کر رہے ہیں، جوان بھی گریا کر رہے ہیں۔ یہ کس کا دیا ہوا دیا ہے؟ یہ حسین کا دیا ہوا دیا ہے۔ وہ کون حسین؟ وہی حسین جو کربلا کی سرزمین پر آواز استغاثہ بلند کر رہا تھا تو اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ عزادارو، یہاں موت ہوئی، موت کا نام سنا، موت کا اعلان سنا، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے ہزاروں لوگ جمع ہو گئے، ہزاروں لوگ دور دور سے تعزیت پیش کرنے کے لیے آ گئے۔ لیکن ذرا اس حسین سے پوچھئے کہ جس کا جنازہ کربلا کی تپتی ہوئی ریتی پر پڑا رہا، نہ کوئی کفن دینے والا، نہ کوئی غسل دینے والا، اور جب سید سجاد کو اس جانب سے گزارا گیا تو تاریخ کہتی ہے کہ سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ شہزادی زینب نے دیکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ سجاد کی روح قفس انصری سے پرواز کر جائے۔ بس تاریخ نے لکھا کہ شہزادی زینب نے سید سجاد کو پڑھ کے سہارا دیا۔ میں کہوں گا یہ پہلی ایسی خاتون ہے کہ جو امامت کو سہارا دے رہی ہے، یہ پہلی ایسی مستور ہے جو امامت کو بچا کر لے جا رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب بعد قتل حسین کا قافلہ بازار کوفہ اور شام میں لے جایا گیا تو تاریخ نے لکھا کہ شہزادیوں کو دیوار سے رگڑ کر راستہ طے کرنا پڑتا تھا۔ جب کوئی شہزادی زینب سے پوچھتا تھا کہ اے شہزادی آپ کا منہ چہرہ بگڑ کیوں رہا ہے تو شہزادی زینب کہتی تھی، اور جناب سجاد سے اگر کوئی پوچھتا تھا اے سید سجاد ذرا یہ تو بیان کرو کہ تم پر سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی، تو کوئی اور جگہ کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ بیان کرتے تھے الشام الشام الشام۔ جب الشام کا نام سنتا تھا تو وہ پوچھنے والا کہتا تھا سید سجاد آپ نے الشام کا لفظ 3 مرتبہ استعمال کیا، لیکن کربلا میں علی اکبر جیسا جوان ہم شبیہ پیغمبر شہید ہوا، علی اصغر شہید ہوا، حبیب ابن مظاہر مارے گئے، سعید و زہیر قتل کر دیے گئے، آپ کے چچا عباس کربلا کی زمین پر مار دیے گئے، آپ کے بابا حسین کربلا کی زمین پر 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے۔ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ مجھ پر سب سے بڑی مصیبت کربلا میں پڑی؟ لیکن تاریخ کی نظر اور ہے، معصوم کی نظر اور ہے، گناہگار کی نظر اور ہے۔ معصوم جانتا ہے کہ غیرت کسے کہتے ہیں، گناہگار نہیں جانتا کہ حمیت کیا چیز ہے۔ بس چونکہ امام جانتے ہیں، غیور امام، غیرت دار امام نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا بابا قتل ہوا، میرا چچا قتل ہوا، بس غیرت دار امام نے یہ دیکھا کہ ظالم کا دربار تھا، اور ظالم کا دربار بھی کیسا، جہاں 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے، اور مولا سجاد فرماتے ہیں کہ تو نے انصاف نہیں کیا، میں نے اس لیے کہا ہے کہ دیکھ یاد رکھنا جب حسین قتل ہوئے زینب بے ردا نہیں تھی، جب عباس کے بازو قلم ہوئے زینب بے ردا نہیں تھی، جب علی اکبر کے برچھی لگی زینب بے ردا نہیں تھی، لیکن شام کا دربار تھا، منادی ندا دے رہا تھا ہاذہی زینب ہاذہی رقیہ ہاذہی ام کلثوم۔ میں سر کو جھکائے کھڑا تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا قضائہ و تسلیما لامرہ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید محمد حسین الزماں ابن مقبول احمد کی روح کے ایصال اسباب کے لیے تمام مومنین و مومنات پڑھ
جب لگا سینہ اکبر میں ستم کا نیزہ، پشت رہوار پا شہزادے سے سنبھلا نہ گیا، شہ کی تنہائی کا احساس تھا اس عالم میں، گرتے گرتے یہی بے ساختہ جملہ نکلا، اے اجل وزن گھٹا دے تو ذرا سا میرا لاشا میرے بابا سے نہ اٹھ پائے گا، اے اجل وزن گھٹا دے تو ذرا سا میرا لاشا میرے بابا سے نہ اٹھ پائے گا، کوئی آنے کا نہیں، کوئی آنے کا نہیں ہاتھ بٹانے والا، میرا لاشا میرے بابا سے نہ اٹھ پائے گا، اے اجل وزن گھٹا دے تو ذرا سا میرا لاشا میرے بابا سے نہ اٹھ پائے گا، اے اجل وزن گھٹا دے تو ذرا سا میرا لاشا میرے بابا سے نہ اٹھ پائے گا، میرے غم نے میرے بابا کی بصارت کھو دی، چچا عباس کے غم نے سبھی طاقت کھو دی، لڑکھڑاتا ہوا آتا ہے غریب زہرا، میرا لاشا میرے بابا سے نہ اٹھ پائے گا، اے اجل وزن گھٹا دے تو ذرا سا میرا لاشا میرے بابا سے نہ اٹھ پائے گا، اے اجل وزن گھٹا دے تو ذرا سا میرا لاشا میرے بابا سے نہ اٹھ پائے گا، جس کو برداشت نہ تھا میرے کوئی خار لگے، کون سی آنکھوں سے سینے میں وہ نیزہ دیکھے، غش نہ آ جائے کہیں، غش نہ آ جائے کہیں دیکھ کے سینہ میرا لاشا میرے بابا سے نہ اٹھ پائے گا، اے اجل وزن گھٹا دے تو ذرا سا میرا لاشا میرے بابا سے نہ اٹھ پائے گا، اے اجل وزن گھٹا دے تو ذرا سا میرا لاشا میرے بابا سے نہ اٹھ پائے گا، سو گئے رن میں سبھی قوت بازون کے، اپنی تنہائی پر رکتے نہیں آسون کے، بحر امداد بلائیں گے کسے اب بابا، میرا لاشا میرے بابا سے نہ اٹھ پائے گا، اے اجل وزن گھٹا دے تو ذرا سا میرا لاشا میرے بابا سے نہ اٹھ پائے گا، اے اجل وزن گھٹا دے تو ذرا سا میرا لاشا میرے بابا سے نہ اٹھ پائے گا، صبح سے لاشیں کئی بار اٹھائی رن میں، قوت ضبط کئی بار دکھائی بن میں، جان لے نہ کہیں، جان لے نہ کہیں بابا کی میرا صدمہ، میرا لاشا میرے بابا
بادشاہ سے ناز پائے گا، اے اجل وزن گھٹا دے تو ذرا سا میرا، میرا لاشا میرے بادشاہ سے ناز پائے گا، اے اجل وزن گھٹا دے تو ذرا سا میرا، میرا لاشا میرے بادشاہ سے ناز پائے گا۔ منا گوش میں برسوں ہے کھلایا مجھ کو، بد نظر لگنے سے ہر وقت بچایا مجھ کو، کون سی آنکھوں سے کون سی آنکھوں سے اب دیکھیں گے میرا لاشا، میرا لاشا میرے بادشاہ سے ناز پائے گا، اے اجل وزن گھٹا دے تو ذرا سا میرا، میرا لاشا میرے بادشاہ سے ناز پائے گا، اے اجل وزن گھٹا دے تو ذرا سا میرا، میرا لاشا میرے بادشاہ سے ناز پائے گا۔ لے گئی ظلم کے طوفان کی روانی ہم کو، راس آئے نہیں ایام جوانی ہم کو، ایسے عالم میں ہوا ایسے عالم میں ہوا غرق سفینہ میرا، میرا لاشا میرے بادشاہ سے ناز پائے گا، اے اجل وزن گھٹا دے تو ذرا سا میرا، میرا لاشا میرے بادشاہ سے ناز پائے گا، اے اجل وزن گھٹا دے تو ذرا سا میرا، میرا لاشا میرے بادشاہ سے ناز پائے گا۔ اے اجل رک جا ذرا سی مجھے مہلت دے دے، کیفیت بابا کی دیکھوں مجھے ہمت دے دے، حوصلہ ان کو بھی دے حوصلہ ان کو بھی دے، دیکھ تڑپنا میرا، میرا لاشا میرے بادشاہ سے ناز پائے گا، اے اجل وزن گھٹا دے تو ذرا سا میرا، میرا لاشا میرے بادشاہ سے ناز پائے گا، اے اجل وزن گھٹا دے تو ذرا سا میرا، میرا لاشا میرے بادشاہ سے ناز پائے گا۔ لاش اٹھانے میں میری سانس اکھڑ جائے گی، ہے توانائی میری اور ضعیفی ان کی، اور پانی کا کئی روز سے قطرہ نہ پیا، میرا لاشا میرے بادشاہ سے ناز پائے گا، اے اجل وزن گھٹا دے تو ذرا سا میرا، میرا لاشا میرے بادشاہ سے ناز پائے گا، اے اجل وزن گھٹا دے تو ذرا سا میرا، میرا لاشا میرے بادشاہ سے ناز پائے گا۔ میں نہیں چاہتا میں نہیں چاہتا ہو ان کو اذیت کچھ بھی، لاش اٹھانے کے لیے کرنی ہو محنت کچھ بھی، پھول کی طرح اٹھا لے پھول کی طرح اٹھا لے وہ جنازہ میرا، میرا لاشا میرے بادشاہ سے ناز پائے گا، اے اجل وزن گھٹا دے تو ذرا سا میرا، میرا لاشا میرے بادشاہ سے ناز پائے گا، اے اجل وزن گھٹا دے تو ذرا سا میرا، میرا لاشا میرے بادشاہ سے ناز پائے گا۔ تو دزن خون کے دریا میں قلم کیسے کروں، علی اکبر کی مصیبت کو رقم کیسے کروں، آخری ہچکی میں گلشن یہی جملہ نکلا، میرا لاشا میرے بادشاہ سے ناز پائے گا، اے اجل
وزن گھٹا دے تو ذرا سا میرا لاشا میرے بابا سے نہ پائے گا اے اجل وزن گھٹا دے تو ذرا سا میرا لاشا میرے بابا سے نہ